اتنا بیمار ہوئے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت مولا علی مشکل کشا اور حضرت عباس پکڑ کر چلاتے تھے. یہ بخاری میں آتا ہے، صحاح میں آتا ہے. تو اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، لیکن بخاری میں موجود ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، انتظار ہو رہا اور سب کی نگاہیں حجرہ مصطفیٰ کی طرف لگی ہیں. آج بھی ہوتا ہے، امام کو مڑ مڑ کر دیکھا جاتا ہے. یہ سنت ہے ان صحابہ کی. دیکھا جا رہا ہے حجرہ مصطفیٰ کی طرف، حجرہ عائشہ کی طرف کہ کب جانے جانا پردہ ہٹائیں گے، کب ہٹائیں گے، کب ہٹائیں گے. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کہ حضور ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے تو نماز ہوگی. تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، فرمایا چونکہ پاس آپ تھیں، زوجہ آپ ہیں، باقی ازواج نے اپنا دن بھی حضرت عائشہ کو دے دیا کہ آپ کے گھر میں آقا علیہ السلام زیادہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہی بھی اسی حجرے میں آتی تھی. صرف حجرہ عائشہ کو یہ شرف ہے کہ جبریل بھی آ کر اس حجرے کو سلام پیش کرتے ہیں. اتنی دیر میں آپ نے کہا کہ عائشہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، مرو ابا بکر یا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر کہو نا وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. سید عائشہ نے 3 مرتبہ ایک ہی بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رقیق القلب، حضور وہ بڑے نرم دل والے، وہ جب مصلی پر آپ کو نہ پائیں گے تو وہ ہجرے یار کے اندر تڑپنا اور مچلنا شروع ہو جائیں گے، نمازیں رہ جائیں گی ادھر ہی. تو آقا آپ کسی اور کو حکم دیں. آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو. اب اس پر ہم سب سے پہلے تو میں نے بخاری کی روایت عرض کی، لیکن ساری روایتیں ملی جلی ہیں، ان کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں. دوسری مرتبہ بھی حضرت عائشہ نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ آقا جی وہ بڑے نرم دل والے میرے والد، جب آپ کو نہ پائیں گے تو وہ ان کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. اتنی دیر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید نماز میں وقت تھوڑا ہو رہا، تو کہا کہ آپ مصلی پر آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پر آئے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، اور چونکہ آپ کی آواز بہت اونچی تھی اور مدینہ شریف میں خطبہ دیتے تھے تو نہاوند میں آواز آ جاتی تھی، سینکڑوں میل دور. چلیں اسے کرامت سمجھ لیں، وہ تو کرامت ہے، لیکن ویسے بھی آپ کی آواز مسجد سے باہر ہی جاتی تھی. ایک دن آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر، حضور داتا صاحب نے یہ بات لکھی کشف المحجوب میں، اے ابو بکر آپ قرآن شریف بڑا آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس کو سناتا ہوں وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے، میں رب کو سناتا ہوں وہ قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی پڑھتے اونچی اونچی آواز میں پڑھتے. فرمایا اے عمر آپ اونچا کیوں پڑھتے ہیں؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ بھی جائیں. تو آپ کی آواز اونچی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
فَأَطْلَعَ رَأْسَهُ مُغْضِبًا، حضور علیہ السلام نے اپنے حجرے مبارک سے سر انور باہر نکالا اور جلال میں آئے، مغضباً، ویسے اس کا معنی غضب سے نکلا، غصے میں آئے، لیکن ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جلال میں آئے، اور جلال میں آ کر پوچھا کہ ابو بکر کہاں ہیں، وہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں وہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ اور کہا عمر کو کہو نماز چھوڑ دے، نماز توڑ دے، چھوڑ بھی دے توڑ بھی دے، مصلی سے پیچھے آ جائے۔ اب دوسری بیوی آگے ہوئی، زوجہ امہات المومنین میں سے جو حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے حضرت حفصہ، اور حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت ذکر کی، اور امام سیوطی آپ 9ویں 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اور مجدد اس کو کہتے ہیں جو ایک اپنی عمر کے حصے میں 100 سال دین کے لیے کام کر کے چلا جائے، جس طرح کہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، چاہے نجدیت کا مسئلہ ہو، رافضیت کا مسئلہ ہو، خارجیت کا مسئلہ ہو، کہیں بھی دشمنان مصطفیٰ اگر سر اٹھاتے ہیں تو احمد رضا کی تلوار ان کا سر کچلتے ہوئے نظر آتی ہے، ورنہ آپ چاہتے تو ساری زندگی تسبیحاں پڑھتے رہتے۔ مگر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کبھی آپ فلاں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، کبھی آپ فلاں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، کبھی آپ فلاں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا دیتا نہیں ہوں، مجھ سے دلوایا جاتا ہے، مجھے منتخب کیا گیا، مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے احمد رضا ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تم ہماری شانوں کے محافظ ہو۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے رسول پاک کا دیدار کیا ہوا ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ ویکھیا ہے انہیں سوندیاں کنی باری ویکھیا ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حفصہ کہنے لگی میرے ابا جان کو آپ پیچھے کر رہے ہیں تو کیا قدمت ابا بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ آگے کھڑا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، لست انا اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ، حفصہ ابو بکر کو میں مصلی پر نہیں کھڑا کر رہا، رب مجھے فرما رہا ہے اے مصطفیٰ مصلی تیرا ہوئے گا تو یار بھی تیرا ہوئے گا۔ ابو بکر مصلی رسول پر سجدے ہیں، جنہیں ڈنگ کھا دینا جو نمازوں میں وہی پڑھائے گا۔ تو یہ واضح دلیل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت پر، اور اس سے بڑھ کر یہ تو میں حدیث شریف کی طرف آ گیا، ہم نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے سورہ فاتحہ سے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، بندو کو کہا جا رہا ہے تم یہ کہو اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا، وہ 5ویں سپارے کے 6 رکوع میں اللہ نے خود بتایا کہ انعام یافتہ کون ہے، فرمایا من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 209 پر یہ روایت لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، یدل علی امامتی ابی بکر، یہ آیت پاک حضرت ابو بکر کی امامت پر دلالت کرتی ہے، یعنی امامت ابو بکر پر سورہ فاتحہ کی آیتوں سے ہم دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آج اور امام کے لیے شرط ہے وہ ظالم نہ ہو، امام کے لیے شرط ہے وہ ظالم نہ ہو، ایسے امام ہوتا ہی مظلوم ہے،
امام علی مقام کو بھی امام مظلوم کہا جاتا ہے، امام ہوتا ہی مظلوم ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے تو مسجد والوں نے شہنشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ دائیں بائیں آپ جا کر ائمہ کرام کی حالات دیکھ، اجرا شریف اتنا ہی ہوتا ہے جتنی قبر ہوتی ہے، چھوٹا سا اجرا، اور ہر چیز کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ دائیں بائیں کی میں بات کر رہا ہوں، میری لائبریری وہ لوگوں کے عالی شان محلات سے بہتر ہے، کیونکہ لائبریریاں زیب و زینت سے نہیں سجتی، یہ کتابوں سے سجتی ہیں۔ یہ ہمارا زیور ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ زیور ہے، یہ ہمارا۔ تو ہمیں تو صرف یہ چاہیے کہ ہم بیٹھنے کی جگہ ہو، باقی ہر جگہ پہ کتابیں پڑھی ہو۔ باقی حالات ائمہ کے کچھ بھی نہیں ہوتے، زندگی 12 15 20 ہزار میں گزار دیتے ہیں، قسم پرسی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے جناب میں نماز نہیں پڑھانی، میری تنخواہ بڑھا دو، زندگی ایسے گزار دیتے ہیں۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ امام ظالم نہ ہو، ظالم ہوگا تو امام نہیں ہوگا، اور امام ہوگا تو ظالم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا نہیں، امام راضی کا ہے۔ آج وہ عدالت کے اندر ایک کتیا بکواس کرتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئیں تو انہوں نے باغ نہیں دیا، اور ہم سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ لے کر جانا چاہتے ہیں فلاں عدالت میں۔ اور میں نے کہا عدالتیں ساری کائنات کی لے آؤ، ہم ساری کائنات کی عدالتوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تقیہ نقیہ زکیہ صابرہ شاکرہ ساجدہ حافظہ قاریہ عالمہ متعلمہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جوتی کی نوک پر قربان کرتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دنیا کی کسی عدالت کی محتاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر پاک نے باغ نہیں دیا، لمبی چوڑی باتیں مجھے نہیں کرنی آتی، اس پر میں ایک جمعہ پڑھا چکا ہوں پچھلے برس، اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے تم سیدہ پاک کو منگتی بنانا چاہتے ہو، ہم نے تو اس مخدومہ کائنات کے بچوں سے پیار کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر یہ جو رزق تقسیم ہو رہا ہے کہ حسنین کریمین کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے، جن کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے، وہ ابو بکر کے دروازے پر باغ مانگنے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ شریعت کا ایک مسئلہ حل کروانے گئی تھی، دنیا کو بتانا چاہتی تھی۔ آپ نے کہا باغ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابا جان آپ کے والد گرامی سے سنا ہے، فرمایا کہ نبی کا جو مال ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، نبی دنیا میں مال چھوڑ کر نہیں جاتا، نبی دنیا میں علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ آج جس کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا، گرمیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ اور ہے، سردیوں میں استنجا کرنے کا طریقہ اور ہے، میں کہتا ہوں جسے استنجا نہیں کرنا آتا وہ خلافت صدیقی پر باتیں کرے تو اسے سجدہ ہی نہیں ہے۔ جس کو سورہ اخلاص نہ آئے، جس کو سورہ فیل کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا، وہ آ کر ان جیسی مقدس ہستیوں پر اسے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ان ہستیوں پر کوئی بات کرے تو غوث اعظم ورگا عالم ہونا چاہیے، حضرت داتا علی حجویری جیسا فقیر ہونا چاہیے، تب جا کر صدیق کو علی پر اسے بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جملہ سنو، آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ابو بکر ظالما، اگر ابو بکر معاذ اللہ ظالم ہوتے، لَمَا جَازَ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ، تو 17 نمازیں مصطفیٰ کی موجودگی میں کبھی بھی نہ پڑھاتے۔ یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں میں قرآن کی، فرمایا ابو بکر ظالم ہوتے تو مصلی مصطفیٰ پر کھڑے ہوتے اور رسول اللہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ آقا علیہ السلام نے خود حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے پھر تو امام افضل ہو گیا اور رسول اللہ افضل نہ ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر امام ہے اور حضور نے پیچھے نماز پڑھی ہے تو پھر افضل تو امام ہوتا ہے۔ میں نے کہا صدر جہاں بیٹھے صدر ہی ہوتا ہے، اور یہ تو نبیوں کا سلطان ہے، یہ جہاں بھی بیٹھے گا نبیوں کا سلطان ہی رہے گا۔
ہمارے پیچھے سید نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان سے افضل ہو گئے؟ ہم تو ان کی جوتیوں کے ساتھ جو گندی مٹی لگ جائے ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ تو سرکار نے بتایا ہے، فرمایا دیکھو نا ہمارا ضرب دیکھو، ہم خود افضل ہیں اور اپنے یار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ تو قرآن سے، اور قرآن بھی سورہ فاتحہ اور تفسیر پڑھ رہا ہوں. بلا ان کی بلا جانے علم کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ علم کس چیز کا نام ہے؟ دو لفظ عربی کے جو نہ بول سکے وہ کہے نہیں جی حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ نہیں ہے. میں نے کہا تم اپنا علم پاس رکھو، ہم کسی اور سے فیصلہ نہیں کرواتے، ہم مولا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں. مولا علی کا فیصلہ جسے قبول نہیں، ہمیں وہ بندہ قبول نہیں. ہاں لو جی توجہ سے، کتاب لکھی ہے حضرت غوث پاک نے، اور بھی کتابیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے، مگر میں نے انہیں بند کیا. میں نے کہا غوث پاک کی کتاب مسجد غوثیہ ہے، کتاب غوث پاک کی لکھی ہے، اور بیان کرنے والا غوث پاک کا کتا ہے، سننے والے غوث کے ملنگ بیٹھے ہیں. ایک باری پھر لاؤ جی. لو جناب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الغنیہ بیروت لبنان سے چھپی، صفحہ نمبر 159 ساری دنیا دیکھ رہی ہے. 159 نمبر صفحے پر ترتیب خلافت حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا شیر خدا داماد مصطفیٰ مشکل کشا فاتح خیبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر رہے ہیں. اور روایت سنو، فرماتے ہیں ما خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ذرا انداز عاشقانہ میں سمجھیے گا، انداز عالمانہ کے لیے کہیں اور مچ لگائیں، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. سپریم کورٹ میں کسی سنی عالم کو میں نہیں کہتا آپ جائیں، میں کہتا ہوں سب گھر بیٹھے رہیں، صرف اپنے ایک چھوٹے سے غلام کو کہیں یہ ایک سپریم کورٹ ہے، ہمیں انگریزی نہیں بولنی آتی، ساری کائنات کے سپریم کورٹ میں کھڑا کر لیں، ابو بکر صدیق کا دفاع کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں میدان میں. ہمیں زبانوں پر فخر نہیں، ہمیں فخر ہے تو عربی پر فخر ہے. صفحہ نمبر 159 حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے مولا علی نے بتایا، اور مولا علی کہتے ہیں مجھے جانے جانا نے بتایا. سرکار نے فرمایا علی آج مکری مکا لئیے، آج مکائی لئیے. جی یا رسول اللہ. فرمایا اپنا ہاتھ آگے کرو. وعدہ لیا. فرمایا علی ایک وعدہ کریے. جی یا رسول اللہ ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا. میں جملے پڑھ رہا ہوں. فرمایا ما خرج النبی من داری دنیا حتی عہد الیہ ان ابا بکر یلی من بعدی ثم عمر من بعدہ ثم عثمان من بعدہ ثم علی من بعدہ. فرمایا علی میرے وصال کے بعد دنیا ادھر ادھر ہو جائے گی، کوئی ابو بکر کا منکر ہوگا، کوئی عمر کا منکر ہوگا، کوئی عثمان کا منکر ہوگا، کوئی تیرا منکر ہوگا، مگر میں خلافت کی ترتیب دے کر جا رہا ہوں. یہ میرا اور تیرا وعدہ ہے، خلافت کی ترتیب وہی دے رہا ہوں جو مجھے رب نے دی ہے، رب نے مجھے بتائی ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں. سنیے جناب. اب فرمایا علی وعدہ، عرض کی حضور وعدہ. اب میں پنجابی میں اس کا ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں، ولیوں کی زبان ہے جی، ٹھیک ہے. فرمایا علی صدیق دا پہلا نمبر. نہیں آپ سمجھ نہیں سکے جملہ، منتاں کرنیاں پہنیاں گل سمجھانے واسطے. تگڑے ہو کے بیٹھو، مولا علی دی گل نہیں تو پھر سینہ چوڑا کر کے سنو. بلکہ مولا علی سے بڑھ کر یہ تو مصطفیٰ کی بات ہے، یاران مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا
زبان مصطفیٰ سے، راوی حضرت مولا علی ہیں اور کتاب غوث پاک کی ہے یار. کمال ہو گیا، کوئی ٹلی دلیل تو نہیں دے رہا ہم کو. فرمایا علی وعدہ ہے ہمارا، یہ میں تم سے معاہدہ کر رہا ہوں، ایگریمنٹ ہو رہا ہے. کہا کس چیز پر؟ کہا صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر، پھر تمادم مست کلل دے. یہ ترتیب خلافت تو آقا علیہ السلام نے خود عطا فرمائی ہے. میں کتاب پیش کر رہا ہوں جناب، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. ہم کمرے میں اور کیمرے میں نہیں ہیں بیٹھے ہوئے، ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہجڑوں کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر رہے، مصطفیٰ کے غیرت مند غلاموں کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ سب مصطفیٰ کے دیوانے، ان میں تو کتنے ممتاز قادری بیٹھے ہوئے ہیں. تم کیا جانو، جب وہ کام لینا چاہیں تو کس کس سے کام لے لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لو جناب ایک اور گل، غوث اعظم کی زبانی. حضور کا وصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانے جانا کا وصال ہو گیا. 5 نمبر گیٹ ہے جی مدینہ شریف سے، اس طرف چلے جائیں، وہاں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کا نام ہے سقیفہ بنو ساعدہ. صحابہ ادھر جمع ہو گئے سارے. سب سے پہلے 2 مسئلے تھے جن کو حل کرنا بڑا ضروری تھا. بعض تشیع یہ کہتے ہیں جی دیکھو ادھر نبی کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور ان کو خلافت کی پریشانی تھی. ایک مسئلہ حل کرنا ضروری تھا تاکہ ایک جانشین مقرر ہو جائے تو اس کے بعد جو وہ کہے اس کی بات حرف آخر ہو. ایک سکول کا ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پھر جو وہ کہہ دیتا ہے وہ آگے لاگو ہو جاتا ہے. ایک کو ہم اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر لیں، مقتدا مقرر کر لیں، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مزار شریف کہاں بنایا جائے. یہ 2 مشکل مسئلے تھے. پہلا مسئلہ تو آقا علیہ السلام نے زندگی میں حل کر دیا نا. حضرت ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں کتنا سونا لگتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوا جی کہ حضور علیہ السلام کا مزار شریف کہاں بنے. 1,20,000 کے قریب تو صحابہ ہیں. سب سے پہلے جی شام والے کھڑے ہوئے، ملک شام والے کہنے لگے ہم حضور علیہ السلام کو شام لے کر جائیں گے. حضور ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہم چاہتے ہیں حضور کا مزار شریف شام میں بنے. صدیق اکبر چپ. یمن والے کھڑے ہوئے کہنے لگے ہم مدینہ منورہ میں آئے، سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے مصافحہ ہمارے ساتھ کیا تو ہم یمن لے کر جائیں گے. صدیق اکبر چپ. مکہ والے کھڑے ہوئے، ان کی دلیل زیادہ مضبوط تھی. مکہ والے کہتے حضور کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، مزار بھی وہاں بننا چاہیے. صدیق اکبر چپ. بدر والے کہتے ہیں حضور نے وہاں آ کر ہمیں فیض دیا، ہم چاہتے ہیں بدر والے فیض یاب ہوں. آپ چپ. حنین والے کہتے ہیں حضور حنین میں آئے، طائف والے کہتے ہیں طائف میں لے کر جائیں گے. بہت زیادہ اختلاف ہو گیا. ہر ایک چاہتا تھا حضور میرے پاس تشریف لے جائیں، ہماری سرزمین پر حضور کا مزار بنے. صدیق اکبر چپ. جب سب رائے دے چکے آپ نے فرمایا تم سب نے رائے دی ہے، اب میں بولوں؟ اب بولیے. کہا تم نے دی ہے رائے، میں رائے نہیں دوں گا، میں تمہیں مصطفیٰ کی حدیث سناؤں گا. تم نے دی ہے رائے، میں سناؤں گا حدیث، پھر فیصلہ دیکھنا خود بخود ہو جائے گا. کہا جی سنائیے. فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب دے رہے تھے رائے اور صدیق فرما رہے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا، مجھے آقا علیہ السلام نے بتایا، میں نے حضور سے سنا. کہا کیا سنا؟ فرمایا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا
سچے نبی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کا مزار بھی بنایا جاتا ہے. سچے نبی کا یہ ایک مقام ہے جہاں اس کا وصال وہاں اس کا مزار. مولوی کو درد کلنج پڑ گیا کہ یہ حدیث صرف حضرت ابو بکر کو یاد ہے، باقیوں کو کیوں نہیں یاد؟ باقیوں کو نہیں تھا پتا. میں نے کہا جواب حسن رضا دے رہا ہے اور ان کی روح پاک سے مدد لے کر کہہ رہا ہے ارے یہ حدیث ان ہزاروں حدیثوں میں سے ایک ہے جو رسول پاک نے غار ثور میں بیٹھ کر اپنے یار کو بتائی. زور لا کے بھائی، زور لا کے. اور سینکڑوں دلائل ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں دلائل ہیں خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بخاری شریف سے بھی روایت سن لیں، بلکہ نہیں، میں یہ پہلی روایت آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، بیعت ہو گئی. آپ لوگوں نے مہاجر انصار، مہاجر قریش سب نے کہا یہاں سے ہونا چاہیے خلیفہ، یہاں سے. آخر آ کر حضرت عمر نے صدیق اکبر کا ہاتھ کھڑا کیا اور اپنا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں. پھر سارے مہاجرین نے کر لی. اسی طرح انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بن عبادہ نے کی، باقی سب نے کر لی. یہ تفصیلی مضمون ہے، یہ جمعے والا مضمون نہیں ہے، اس کے لیے نشست ہونی چاہیے آگے. اب جناب صدیق اکبر نے ایک جملہ، سب سے پہلے جب خلافت آپ کو عطا کی گئی اور بڑا اوکھا کام تھا، امام بننا سوکھا کام ہے، سب کا وزن اٹھانا ہوتا ہے جناب. پیچھے کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہے، امام سب کو کھچ ترو کے آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ بڑا اوکھا کام ہے. آپ کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ ایک جملہ کہا، فرمایا یا ایھا الناس، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جو بندہ میری خلافت کا قائل نہیں ہے وہ کھڑا ہو جائے اور میں اس کے حق میں بیعت کر لوں گا، میں اس کو اپنا خلیفہ مان لوں گا. تم میں سے جس کو میری خلافت پسند نہیں ہے، میری امارت پسند نہیں ہے، وہ کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا کہ تم میں سے جسے میری خلافت پسند نہیں ہے، جو میری خلافت پر قائل نہیں ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے خلیفہ آپ نہیں کوئی اور ہونا چاہیے، وہ کھڑا ہو جائے. توجہ رکھیے گا. فیقوم علی، مولا علی کھڑے ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے سبحان اللہ کا اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. مولا علی کھڑے ہو گئے. سب سے پہلے مولا علی کھڑے ہوئے اور جملہ کیا کہا؟ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں جو جس کو میری خلافت پر اعتراض ہے وہ کھڑا ہو جائے. مولا علی کھڑے ہوئے اور کیا جملے کہے؟ صفحہ نمبر 158 الغنیہ، الشیخ جس نے لکھی ہے محبوب سبحانی ہے، قندیل نورانی ہے، شہباز لا مکانی ہے اور غوث الارض والسماء ہیں. جنوں کے بھی غوث ہیں، فرشتوں کے بھی غوث ہیں، قادریوں کے تو بابا ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت لے کر آئے اور نقل صحیح کے ساتھ لے کر آئے. غوث اعظم اتنے بڑے مفتی تھے کہ جب آپ کو کوئی فتویٰ پیش کر کے جاتا، ہمارے ہاں فتویٰ پیش کیا جاتا ہے 6 7 8 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں. اور غوث اعظم کے پاس جب کوئی فتویٰ لے کر آتا لکھ کر، آپ فرماتے باہر بیٹھ جاؤ ابھی جواب لکھ کر دے رہا ہوں. کہتے مولا علی کھڑے ہوئے اور جملہ کیا کہا؟ اس کو اور کتابوں میں بھی یہ لکھا گیا مگر میں غوث پاک کا جملہ. کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے لا نقیلک ولا نستقیلک ابدا قدمک رسول اللہ ومن یؤخرک. اے ابو بکر بھائی، اے ابو بکر صدیق، آپ یہ بات پوچھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو میری خلافت پر اعتراض ہے وہ کھڑا ہو جائے؟ فرمایا جسے اپنی حیاتی میں مصطفیٰ نے اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہو اس پر انگلی کوئی بھی نہیں اٹھا.
فرمایا علی کھڑا ہے، میں دیکھتا ہوں کون کھڑا ہو. میں کہتا ہوں جس کے حق میں مولا علی گواہی دے دیں. خلافت صدیقی پر فرمایا اور جملہ فمن یؤخرک، پنجابی سے فرمایا کوئی آئے تے صحیح جڑا آپ کو پیچھے کرے، علی دیکھ لے گا انہوں. یہ تو آپس میں یوں ہے، یہ تو شیر و شکر ہے. اب لڑائیاں اور میچ ڈلوائے جا رہے ہیں. یوں تقابل کرنا چاہیے. میں کمپیریزن اگر ہو تو مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جسے مصطفیٰ نے اپنے مصلے پر بٹھایا ہے اسے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، جسے مصطفیٰ نے اپنے مصلے پر کھڑا کیا ہے اسے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اگلی روایت بھی ہم بخاری شریف سے عرض کرنا چاہتے ہیں جی. خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے ارادہ کیا تھا اس مہینے میں ایک کانفرنس کریں، جو کسی وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کریں گے. اس کانفرنس کا نام بھی میں نے سوچا ہے صدیق و علی کانفرنس. صدیق و علی کانفرنس. ہائے ہائے، بتانا ہے آپ کو کہ ان کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں، ان کے تعلقات کیا تھے. مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. مولا علی کے سگے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. دشمنوں کے نام پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے. لیں جی، بخاری شریف سے بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے جی، اور حدیث نمبر ہے 3659 3659. صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ جی. 3659. اور حدیث کے راوی ہیں امام بخاری نے روایت کیا امام حمیدی سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے محمد بن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آئی، صحابیہ، اور اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئی. حضور یہ میرا مسئلہ ہے، یہ حل کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا واپس چلی جاؤ پھر آنا، واپس چلی جاؤ پھر آنا. میں بخاری پڑھ رہا ہوں، اور یہ بخاری کی شرح ہے فتح الباری. اس کو بھی دارالسلام نے شائع کیا، ریاض دارالسلام، سعودیہ کے کیپٹل ریاض، وہاں دارالسلام. ہمارے شہر لاہور سے بھی مل جاتی ہے، عربی میں ہے. صفحہ نمبر 23 ہے، جلد نمبر 7 ہے، حدیث نمبر ہے 3659. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت جبیر بن مطعم سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کریں. آپ نے فرمایا پھر آنا. صحابیہ تھی. آج کسی کو کہہ دیں تو وہ کہے گا آپ مزاج شناس نبوت. عرض کرنے لگی حضور ان جئت ولم اجد کا، اگر دوبارہ میں آؤں اور آپ کا وصال ہو گیا ہو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ نبی کا علم یہ نبی کی شاگردہ ہے. میں بخاری پڑھ رہی، نبی کی شاگردہ ہیں، صحابیہ ہیں. عرض کرنے لگی حضور میں پھر آؤں اور آپ نہ ہو. کانہا تقول الموت، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو جائے پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فاتی ابا بکر، ابو بکر ہوں گے. فرمایا ابو بکر ہوں گے، تم آؤ گی، میرا وصال ہو چکا ہوگا. جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو، میں نہ ہوں، میرا وصال ہو جائے، فاتی ابا بکرین، میں اپنی ساری ذمہ داریاں ابو بکر کو دے کر جا رہا ہوں. جس نہج پر میں فیصلے کرتا ہوں ابو بکر بھی اس نہج پر فیصلہ کیا کریں گے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ لو جی، بخاری کا جس کو چسکا ہے وہ تو مان جائے جی. تو بخاری سے بھی ثابت ہو چکا ہے
اور سادگی دیکھو یار، امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سادہ ہو، گندے کپڑے نہ پہنے ہوں، سادہ ہو، مطلب یہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں ہوں۔ سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، فرمایا نیکیوں کے 360 درجے، 360 جوڑ بھی 360، اور نیکیوں کے جو درجے ہیں، بھلائیوں کے جو اوصاف ہیں وہ 360 ہیں۔ فرمایا 360 میں سے کسی بندے میں کبھی ایک بھی درجہ پایا جائے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ جی۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی خصلۃ منها يدخل بها الجنہ یا يدخل بها الجنہ، فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 جو درجے ہیں اور صاف ہے، کوئی ایک وصف بندے میں رکھ دیتا ہے، بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پیکر عز و انکسار صدیق اکبر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں قال ابو بکر یا رسول اللہ افی شیء منها، حضور یہ جو نیکیوں کے 360 اوصاف بتا رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے نامہ اعمال کو دیکھا، نبی کے علم پر میں بولنے لگا ہوں نا، نامہ اعمال کو دیکھا، ہر صفحے کو دیکھا، ہر سطر کو دیکھا، ورقے دا سجا پاسا بھی دیکھا تے کھبا بھی دیکھا، اور اس کے بعد فرمایا نام جمع من کل، ابو بکر میں نے تمہارے نامہ اعمال کے ہر صفحے کو دیکھا، پھر ہر صفحے کی ہر سطر کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ نیکی نہیں ہے جو ابو بکر کے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ فرمایا وہ نیکی نہیں ہو سکتی جو میرے ابو بکر کے نامہ اعمال میں نہ پائی جائے۔ اور بڑی روایات ہیں، میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے یوں رکھ کے، تو میں ایک تو آپ نے غوث پاک کی بات سنی، ایک غوث پاک کے پیر ہے ان کی بات سنانا چاہتا ہوں، جن کے آپ فالو ہیں، جن کو آپ نے فالو کیا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین میں اسکول آف تھاٹ جو 4 ہیں، ایک حنبلی ہیں، ایک مالکی ہیں، ایک شافعی ہیں، ایک حنفی ہے، یہ بیٹھے ہوئے حنفی ہیں، اور ایک امام احمد بن حنبل ہیں، 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں آپ کا وصال ہوا بغداد شریف میں۔ حضرت بشر عافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ کا مزار شریف ہے۔ اس بار بھی ہم نے بڑی کوشش کی، مل نہ سکا، پھر نیت کر کے آئیں کہ اگلی باری آؤں گے تو دیکھ لواں گے، امانت چھوڑ کر آئیں، بڑی کوشش کی۔ امام احمد بن حنبل کا مزار شریف بغداد میں 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ لاؤ صحیح دنیا کو کوئی ایسا سافٹ ویئر لاؤ جناب، ایسا انجینئر ہمیں دکھاؤ، 10 لاکھ حدیثیں جس کو زبانی یاد ہیں، اور جس کے پیچھے عبد القادر جیلانی، حضرت میرا محی الدین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ آپ پہلے حنفی تھے، غوث اعظم پہلے امام اعظم کے مقلد تھے۔ فرماتے امام احمد بن حنبل کی قبر سے میں گزر رہا تھا تو امام احمد بن حنبل کی قبر شق ہوئی، آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر امام اعظم کے پاس تو پہلے ہی بڑے بڑے ولی ہیں، میں چاہتا ہوں ایک مجھے بھی مل جائے۔ یوں آپ حضرت امام محمد بن حنبل کے پاس گئے، اور لوگ کہتے ہیں غوث اعظم وہابی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مانو، پھر 11ویں دیا کرو، وہ تو ان کی تو 11ویں چلتی ہے، 2 آدھی بات نہ کرو، پوری بات کیا کرو، علمی دنیا میں آ کر بات کرو، یہ کیا مسئلہ ہوا؟
10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد ہیں. 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 241 ہجری میں وصال ہوا. ہم آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں, ہم آپ کو سال بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں 241 ہجری کے اندر ذرائع ابلاغ گھوڑوں کے ذریعے ہوتے تھے, خط و کتابت ہوتی تھی. ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے گھنٹے لگ جاتے تھے, اور جنازہ تو ایک دن سے زیادہ رکھا نہیں جا سکتا. آپ کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو بغداد میں 8 لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. قریب قریب ترکستان سے, کردستان سے, شام سے, یمن سے اور ایران سے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے, اور 8 لاکھ تک تعداد پہنچ گئی. اور جو خواتین تھی ان کی تعداد 60,000 تھی, مردوں کی تعداد 8 لاکھ تھی, عورتوں کی تعداد 60,000 تھی. یہ جنازہ یوں ایسے انگلیوں پر یوں جا رہا تھا جیسے پرندہ تیرتا ہو. تو بغداد کے یہودیوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا مسلمانوں کا امام آج دنیا سے رخصت ہو گیا. تو کہنے لگے اچھا بڑا چنگا آدمی سی, تو ہم بھی جنازے کو کندھا دے دیتے ہیں. اہل کتاب تھے, کہنے لگے ہم بھی کندھا دے دیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, رسم دنیا ہے, موقع ہے, دستور بھی ہے, رواج بھی ہے. امام ذہبی نے یہاں لکھا کہ پھر منظر کچھ اور تھا, تماشا کچھ اور تھا. ارے جس یہودی کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کے ڈنڈے کے ساتھ لگ جاتا تھا, وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا تھا. یہ ہوتے ہیں اہل سنت, تم نے دیکھے ہی نہیں. ہاں جی, ہاں یہ تھے ہمارے بڑے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے سچے ہونے کی نشانی 2 ہی ہیں, اور لاکھوں ہیں لیکن 2 بڑی کامن ہیں. چہرے دیکھ لیا کرو اور پھر جنازے دیکھ لیا کرو. جنازہ امام احمد بن حنبل کا 20,000 یہودی صرف جنازے کا منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ کر نبی کے دیوانے بن گئے تھے. اور اگر ممتاز قادری کے جنازے کی بات کریں تو 50 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا جناب, منتاں کر دے آ کے امام صاحب دیا اعلان کرو. یہاں تو اعلان بھی نہیں ہوا. صبح 5 بجے اگلو نے 29 فروری کو تختہ دار پہ لٹکا دیا, اور بتایا بھی نہیں کسی کو, ملاقات بھی بمشکل کرنے دی. انہوں نے سوچا ہوگا یہ تختہ دار کو دیکھ کر ڈر جائے گا, لیکن وہ کیا جانے کہ دل سے عشق او توانا می شود. اقبال کہندا ہے بندہ دلیر ہی ادو ہوندا ہے جدوں دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار آ جائے. 29 فروری کو صبح سویرے تاریخ بھی وہ منتخب کی کہ یہ 4 سال یا 3 سال کے بعد 29 فروری آئے گی, تو عرس نہیں کریں گے. ان کو کیا پتا ہے عاشقوں کے دن نہیں ہوتے, ہر دن عاشقوں کا ہوتا ہے. جی تختہ دار پر لے کر جانے لگے تو حضرت ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے آواز دی, ممتاز آپ نے پیچھے نہ دیکھا. آپ کی بیوی نے زوجہ نے آواز دی, آپ نے پیچھے نہ دیکھا. آپ کے بیٹے محمد علی نے آواز دی, آپ نے پیچھے نہ دیکھا. آپ کی سگی ہمشیرہ نے بھائی کہہ کے پکارا, پیچھے نہ دیکھا. آخر میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے وہ 70 سال کا بوڑھا بابا ملک بشیر اوان, اس نے بھی آواز دی اور کہا ممتاز دنیا سے جاتے ہوئے ہم سے ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری گھر والی تمہیں بلا رہی ہے, بیٹا بلا رہا ہے, تمہاری بہن بلا رہی ہے, تمہارا بوڑھا باپ تمہیں بلا رہا ہے, تم پیچھے نہیں دیکھ رہے. ممتاز قادری نے اس کو مستی میں ڈوب کر یہ جملہ کہا, ابا جی دسو او تنو ویکھاں یا جنہاں نو قربان ہویا سو انہاں نو ویکھاں.
فرمایا میں جن کے لیے فدا ہوا تھا وہ مجھے تختہ دار پہ لینے آ گئے. 50 بندہ نہ کٹھا ہوئے تے لیاقت چوک کے اندر 50 لاکھ بندہ کٹھا ہو گیا. وہ کیویں ہویا؟ وہ کیویں نہ ہوندا؟ کیونکہ یہ عاشق کا جنازہ ہے، چھپ کے نہیں نکلنا چاہیے، دھوم سے نکلنا چاہیے. عاشقوں کے جنازے بتاتے ہیں 50 لاکھ بندہ، اور یہاں 8 لاکھ بندہ جناب جنازے میں چلا گیا 1200 سال پہلے. نہیں جی، امام احمد بن حنبل حدیث پاک لے کر آئے. دنیا کیا جانے، جس کو ائمہ اہل بیت کے نام نہیں آتے وہ کہتا ہے جناب یہ ہے جی فلاں، کسی نے باغ لے لیا تو کسی نے وراثت نہیں دی، یہ نہیں. تم کیا جانو سیدہ پاک کا؟ اس پر مناظرے کا چیلنج میں پیش کرتا ہوں. ساری دنیا کے مکاتب فکر کو زندہ ہوں، زندہ رہا، جس چوک پر بلاؤ اور جس شہر میں بلاؤ، بلکہ شہر کی حد کو بھی میں نکال دیتا ہوں. تم چاہو تو ایران کی یونیورسٹی قم میں بلا لو، ہم تمہیں کتابوں سے ثابت کر کے دیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے خود پڑھا. جہاں جاؤ، جہاں چاہو ہمیں بلاؤ، ہم تمہیں ثابت کر کے دیں گے. مولا علی کو کہا گیا آپ پڑھائیں. آپ نے فرمایا رسول اللہ نے جس کو امام مقرر کیا، میں چاہتا ہوں آج میری گھر والی کا جنازہ بھی ابو بکر پڑھائے. مگر میں سٹامپ پیپر لکھواؤں گا پھر میں آؤں گا. سٹامپ پیپر سے پہلے بات نہ کریں ہمارے ساتھ. یہ میں نے پچھلے دنوں میں یہاں ایک فیکٹری میں یہ میں نے بات بیان کی. میں نے کہا ائمہ اہل بیت میں ایک امام ہے جن کے نام کے ساتھ صادق لگتا ہے. ہو سکتا ہے سنگی بیلی وہاں سے آج بھی جمعہ پڑھنے آئے ہوں. ربیع الاول شریف میں نے کہا ایک امام ہے امام جعفر صادق جن کے ساتھ صادق کا لفظ آتا ہے، باقی کسی کے ساتھ صادق کا لفظ کیوں نہیں آتا؟ تم کیا وجہ بتاؤ؟ تمہارا تو مذہب کل کا ہے اور ہمارا مسلک تو مدینہ کی گلیوں سے چلا ہے. میں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق ننہال کے رشتے سے سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے. سنی کو تو بولنا چاہیے نا. وہ میں بات بیان کر کے آ گیا. میں چھوٹا سا مولوی میں مجھے تو دعوی نہیں مولوی ہوں. میں تو کہتا ہوں میں مولا حسین بادشاہ کا کتا ہوں، جناب آل بیت کا کتا ہوں. وہ انہوں نے کہا جی یہ ثابت کر دیں تو ثابت کریں. نہیں، میں نے کہا کروں گا ثابت. سٹامپ پیپر لکھو 1200 والا، تم دنیا میں اعلان کرو گے مسلک اہل سنت کا ہی سچا ہے. میں ثابت کرتا ہوں. 4 مہینے ہو گئے میں نے ابھی پچھلے مہینے میں بھی پیغام بھیجا. میں نے کہا یہ نہ کہنا فرار ہو گیا ہے، داتا کا لنگر کھاتا ہے، اس لیے مولا علی کے نام پر جان دینے کے لیے بھی میدان میں بیٹھا ہوا ہے. میں پھر بغداد شریف گیا. میں ایسے کتابیں خریدتے نظر پڑ گئی ایک کتاب پر، اصول کافی. اصول کافی میں دیکھا، ویسے پتا تھا لیکن اصل لگے نہیں ہیں نا جی، سائیں ہونے گل بیان کر دی تھی، پتہ ہوتا ہے گل جھوٹی نہیں ہے، کبھی کسی وقت ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے، پڑھا کہاں ہے. اصول کافی لی جس پر دنیا کو مان ہے، اصول کافی پر اصول کافی کھولی، امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب دیکھا تو لکھا ہوا تھا اگر حضرت امام جعفر صادق کا تعلق باپ کی طرف سے دیکھو مولا علی سے ملتا ہے، ماں کی طرف سے دیکھو صدیق اکبر سے ملتا ہے. اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے کبھی آپ کو. ہاں اگر آپ بے دھڑک ہو کر اعتماد کرتے ہیں تو ہم آنکھیں کھول کر کتابیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ میرے ابو بکر کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، پر یارے غار دیاں کیا باتاں نے. اللہ میں کہاں سے بات چلی. امام احمد بن حنبل کی حدیث لے کر آئے جناب صفحہ نمبر 806 پر. توجہ رکھیے گا، اسی پر ہم نے جملہ اپنا ختم کرنا ہے.
حدیث نمبر عرض کر رہا ہوں 16,709. جنہوں 4 نہ یاد ہوں 16,000 تک میں پہنچے گا. 16,709 نمبر پر یہ حدیث. میں پھر دوبارہ دیکھ رہا ہوں اور راوی پڑھنے لگا ہوں. دیکھیے گا کیسے ہیں راوی. کہتے ہیں جو روایت کرے. سب سے پہلے تو امام ہوئے نا. امام فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت ابو معمر سے سنی. ان کا تعارف نہیں کرواؤں گا, ٹائم نہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے ابن ابی حازم سے سنی. وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نے امام زین العابدین سے سنی. جناب امام زین العابدین اس حدیث کے راوی ہیں. اس روایت کو آپ نے کوٹ کیا. جا رجل, ایک بندہ آیا. ایک بندہ نام دا ذکر نہیں, یہ دا مطلب ہے گڑبڑ سی ورن نام ہوتا. آیا کہنے لگا, اور آیا کس کے پاس؟ علی بن حسین کے پاس. علی بن حسین کے پاس. امام زین العابدین بیٹے ہیں مولا حسین کے, پوتے ہیں مولا علی کے. ان کے تایا ابو کا نام حسن مجتبی ہے. تایا ابو کا نام حسن مجتبی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا سوال پوچھنا ہے. فرمایا ظاہر ہے اسی لیے بیٹھے ہوئے, پوچھئے. کہنے لگا وہ طلاق کا مسئلہ نہیں ہے تو مشکل سوال ہے. فرمایا پوچھئے. پوتا کس کون؟ دادی کون ہے؟ پوچھئے. کہنے لگا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا مقام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تھا؟ کیسا سوال پوچھا؟ ما کان منزلت ابی بکر و عمر. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں لاکھوں سلام ان کو, ادھر والوں کو ادھر والوں کو. محبت کے لیے ملنا ضروری نہیں ہوتا, لوگ بن دیکھے بھی اویس بن جاتے ہیں. میں لاکھوں سلام جو آخر میں بیٹھے ہیں, باہر کھڑے ہیں, کہاں کہاں پر موجود ہیں, عشاق ہیں. صدیق اکبر کی قبر کہاں ہے جی؟ باہر سے جواب آئے جی. اللہ لو جی جواب آیا روضہ رسول میں. سبحان اللہ جی. پتہ ہے نا, شکر ہے, پتہ تو ہونا چاہیے. اور حضرت عمر کی قبر کہاں ہے؟ روضہ رسول میں. یعنی ایک سبز گنبد ہے, اس کے اندر 3 مزار ہیں. ایک مصطفیٰ کا ہے, ایک ابو بکر پاک اور ایک عمر پاک کا ہے. کہنے لگا ما کان منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوال یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تھا؟ تو آپ نے کوئی 4 گھنٹے کی تقریر نہیں کی کہ فضائل, حدیثیں, مناقب, تفسیر. ایک جملہ عرض کیا, نچوڑ کے رکھ دیا. چھال لاوے سبحان اللہ دی تاں میں تنوں گل سنانے. ہاں اہل بیت ہیں جناب, انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے. کسی دا پیو نہیں جا سکتا جدوں تک حسنین کریمین دے بچے اجازت نہیں دیں. اس نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا؟ توجہ رکھو گے تو سمجھ آئے گی. فرمایا جو اب ہے. ہیں جی, سمجھ آتی جاتی ہے تو بولتے جاؤ, جس کو اور سمجھ آئی ہے وہ اور بولے. میں پھر سوال دہرا رہا ہوں. کہنے لگا ابو بکر و عمر کا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا؟ فرمایا منزلتہما سا, جو اب ہے. اچھا انہوں گل پھر بھی سمجھ نہ آئی. کہنے لگا اب کیا ہے؟ فرمایا گھوڑے پر بیٹھو, سفر کرو, جاؤ گے تو ایک پہلو میں ابو بکر ملیں گے, دوسرے پہلو میں عمر ملیں گے. تیری بلا جانے. میں مقام ابو بکر. لو جی, وہ افضلیت کا دار و مدار مصطفیٰ ہے, اور جہاں حضور آرام کر رہے ہیں وہ جگہ عرش سے بھی, یہ تقریر آپ سن چکے ہوئے ہیں, یہ جس جگہ حضور آرام کر رہے ہیں وہ جگہ عرش سے بھی. تو صدیق اکبر کہاں لیٹے ہیں؟
چلے آ تم تے ہیں جی میرے تے لوکی کفر دا فتوہ لا دیں گے، میں پڑھیاں لکھیاں گلنا کردیں تے لوکی فتوہ لا دیں. میں کہتا ہوں مقام ابو بکر عرش سے بھی افضل ہے. یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر، جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں. وہ امام نہیں بنے گا تو پھر کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے. وما توفیقی